नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबी ग्रामर में अब हमारा सबक है मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी इसम का इसम से ताल्लुक़। हमने सफ़र शुरू किया है मुरक्कबात नाक़सा का। क्या आपको पता है मुरक्कब किसे कहते हैं? बताया तो था पिछले लेसन में। क्या अब बार बार सवाल करोगी? इस पर हमें क्यों बोर करोगी? बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगी, लेकिन रिवीजन ज़रूरी है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब मिलकर एक नया मायने दें और एक ही तरकीब बन जाएं तो उसे मुरक्कब कहा जाता है। अच्छा, और बोर नहीं करती, आपको याद है ये सब? तो बता दो, मुरक्कब में नाकिस की कितनी किस्में हैं और कौन सा मुरक्कब पढ़ना है हमने? मुरक्कब नाकिस की 4 अक़साम हैं। नंबर 1 मुरक्कब तौसीफ़ी, नंबर 2 मुरक्कब इज़ाफ़ी, नंबर 3 मुरक्कब इशारी, नंबर 4 मुरक्कब जारी। तो अब बताएं, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में। जैसे कि नाम से लगता है किसी इजाफ़त की बात है। मिलाना, जोड़ना, किसी चीज़ को किसी के साथ मंसूब करना। दो इसमों के दरमियान राब्ता बनाना जिसमें पहला इसम मुज़ाफ़ और दूसरा इसम मुज़ाफ़ इलैह कहलाता है। क्या हुआ? मुश्किल लग रहा है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह? बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आसान कर देती हूँ भाई। अभी देख लेते हैं, हम इसका तारुफ देख लेते हैं। एक इसम दूसरे इसम की मिल्कियत या ताल्लुक़ बताता है। इसमें पहला इसम मिल्कियत और दूसरा इसम मालिक होता है। उर्दू में हम ऐसे जुमले रोज़ बोलते हैं, जैसे ज़ैद का बस्ता, मेरा घर, लड़की का कलम, दरख्त का फल। ये क्या किया है हमने एक इसम से दूसरे इसम की मिल्कियत को बयान किया है, यानी एक इसम दूसरे इसम की मिल्कियत का इजहार कर रहा है। इससे एक नया मफ़हूम बनता है जो मिल्कियत, ताल्लुक़ या तख़सीस बताता है, यानी कि मख़सूस करता है। अरबी में यही तरकीब मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से बनती है। अब हम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तारीफ़ भी देख लेते हैं कि ये हैं क्या। मुज़ाफ़ वो इस्म जो मिल्कियत में है दूसरे इस्म की। मुज़ाफ़ इलैह वो इस्म जो मालिक है पहले इस्म का। अब हम एक मुरक्कब लेते हैं और मुरक्कब इज़ाफ़ी को समझते हैं। हमने लिया है मुरक्कब लड़की का कलम, लेकिन रुके भाई, इससे पहले देखना होगा कि पहला इसम जो मुज़ाफ़ है कैसा है। चले इसके कायदे को जान लेते हैं फिर। मुज़ाफ़ तो बड़ा नकचढ़ा है, मुँह चढ़ाता है और अपनी पैदाइशी निशानी यानी पेश की तनवीन को धुतकार देता है। कहता है नहीं रखूँगा, तो बस तनवीन को झाड़ एराब हल्का कर लेता है और अल से भी नाराज़ रहेगा हमेशा। इतना नकचढ़ा मुज़ाफ़, तो फिर मुज़ाफ़ इलैह कैसा होगा? मैं तो बहुत परेशान हूँ भाई। देख लेते हैं इसके कायदे को भी। मुज़ाफ़ इलैह का तो नखरा ही निराला है। कहता है मैं ख़ास हूँ यानी मारफा हूँ, अल लगाता हूँ, हालांकि मजरूर हूँ यानी ज़ेरी हालत में हूँ और इसी हालत में रहूँगा हमेशा। मेरी वजह से मुज़ाफ़ को भी ख़ास माना जाता है। अब देखते हैं हम पहले इससे जो नकचढ़ा मुज़ाफ़ है कैसे तनवीन को भगाता है। अल तो लेता ही नहीं। अब हम मुरक्कब बना लेते हैं अपना।
لڑکی کا قلم، قلم، ارے یہ تو تنوین ہے، دیکھو مضاف کیسے غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے، ال تو لیتا بھی نہیں کسی صورت میں۔ اچھا بھائی ہلکا کر دیتے ہیں اعراب، قلم سے اعراب کو جھاڑ کر قلم کر دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا اسم جو مضاف الیہ ہے کیسے خاص بن کر مغرور ہو رہا ہے، حالانکہ ہمیشہ زیری حالت میں رہے گا۔ دیکھتے ہیں اس کو بھی، البنتی مضاف الیہ خاص بن کر مغرور ہوا چاہتا ہے۔ مسئلہ تو حل ہوا، لیکن عربی میں مرکب اضافی بالکل مرکب توصیفی کی طرح اردو سے الٹ ہوتا ہے۔ آئیے اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ لڑکی کا قلم، قلم البنتی، اردو میں مضاف الیہ پہلے مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی ترکیب کو دیکھ لیتے ہیں۔ لڑکی مضاف الیہ، قلم مضاف ہے، اور اسی طرح عربی میں قلم مضاف اور البنتی مضاف الیہ ہے۔ اب ہم ایک اور مرکب لیتے ہیں اور مرکب اضافی کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے لیا مرکب استاد کی کتاب، اب ہم اس کی عربی بنا لیتے ہیں۔ اس کی عربی بنے گی کتاب المعلمی۔ اردو قاعدے کے مطابق مضاف الیہ پہلے مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ اب ہم اس کی ذرا ترتیب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر استاد مضاف الیہ اور کتاب مضاف ہے۔ اردو قاعدے کے مطابق مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی قاعدے کے مطابق جو ہے مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ نخریل مضاف اور خاص مضاف الیہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نخریل مضاف کا اعراب ہلکا ہے، مضاف الیہ تو واقعی ہی خاص ہے اور زیری حالت میں ہے۔ چلیے اب ہم ذرا اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ مضاف نک چڑھا ہوتا ہے یقیناً، لیکن ہر صورت میں اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ یہ اپنی پیدائشی نشانی یعنی تنوین کو بھی گرا دیتا ہے۔ مضاف الیہ خاص الخاص ہوگا یقیناً، لیکن بیچارہ ہمیشہ زیری حالت میں ملے گا، کبھی بھی یہ اپنی حالت کو بدل نہیں سکے گا۔ چلیں اب ہم ایک اور مرکب لیتے ہیں اور مرکب اضافی کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ ہم نے جملہ لیا ہے زید کے 2 قلم، یعنی اب ہم تثنیہ کا مرکب اضافی بنائیں گے۔ چلیں آئے ہم اس کی عربی بناتے ہیں۔ 2 قلم کی عربی ہے قلمانی۔ رک جائیے، یہ نک چڑھا مضاف اعراب ہلکا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ کیا کرتا ہے پھر؟ یہ نون اعرابی کو دھکا دے کر گرا دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ نک چڑھے مضاف نے یہاں بھی نون اعرابی گرا دیا، دیکھیں یہ بن گیا قلمانی سے قلما۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے، زیدن تو تنوین والا ہے اور ال بھی نہیں لگا۔ ہاں حالت زیری ضرور ہے اس کی، تو بھائی ایسا کیوں ہوا یہ جان لیتے ہیں۔ زید کو ال نہیں لگتا کیونکہ زیدن جو ہے وہ آپ جانتے ہیں یہ اسم علم ہے، اور اسم علم تو آلریڈی معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے اس پر ال نہیں لگایا جاتا۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کی ترکیب کیسے بنی۔ اب ہمارا جملہ مکمل ہو گیا، یہ بن گیا قلم زیدن۔ اب ہم ایک اور مرکب لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مرکب اضافی کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ یہاں ہم نے جملہ لیا ہے اسرائیل کی اولاد۔ اولاد سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جمع کا ہے،
چلیں ہم اس کی عربی بنا لیتے ہیں۔ اولاد کی عربی بنی ہے بنونا۔ اب کیا ہوگا؟ مضاف کا کیسے کرے گا اعراب حلقہ جمع میں؟ یہ نک چڑھا مضاف اعراب حلقہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس نے یہاں بھی نون اعرابی کو دھکا دے کر گرا دے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے۔ مضاف نے نون اعرابی کو گرا دیا، یعنی بنونا سے صرف آپ دیکھیں یہاں پر بنو رہ گیا ہے۔ اب ہم اسرائیل کی عربی بناتے ہیں۔ اسرائیلا، یہ کیا ہوا؟ مضاف الیہ کی حالت جر کو کیا ہوا اور اس کا ال کہاں گیا؟ دیکھتے ہیں اس کو، یہ کیا ہوا ہے۔ اسرائیل اس میں علم ہے، اسی سبب یہ بھی آلریڈی معرفہ ہے۔ حالت جر زبری حالت جیسی پھر کیوں ہے آخر؟ یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اسرائیل کی یہی زیری حالت بھی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ اسما کی زبری اور زیری حالت بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ جو اس کو پڑھ چکے ہیں وہ تو اس کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی بالکل پریشان نہ ہو، ہم انشاءاللہ آگے اسے بھی پڑھ لیں گے۔ اب چلیں ہم جملے کو اپنے مکمل کرتے ہیں۔ جملہ بنے گا ہمارا بنو اسرائیلا، یعنی اسرائیل اردو میں مضاف الیہ ہے اور اولاد مضاف ہے، جبکہ بنو عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ اسرائیلا ہے۔ اب ہم ایک مرکب اور لیتے ہیں اور مرکب اضافی کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ ہم نے لیا ہے جملہ استاد کی کتابیں۔ کتابیں جمع ہے، ہم اس کو بنا لیتے ہیں۔ اب اس کی عربی کتبن، نک چڑھا مضاف اعراب کو جھاڑ کر ضرور ہلکا کرے گا۔ کتبو، اس نے اپنا اعراب ہلکا کر لیا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں استاد کی عربی کیا بنے گی۔ استاد کی عربی بنے گی المعلمی۔ نخریلا مضاف الیہ تو واقعی خاص الخاص ہے اور لیکن اپنی مخصوص زیری حالت میں ہے۔ اب ہم اس جملے کی ترتیب کو دیکھ لیتے ہیں۔ کتب المعلمی، مضاف الیہ پہلے مضاف بعد میں، اور عربی ترتیب کے مطابق مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔